جلدی امراض میں جو کے دلیے سے غسل، یہ بات سننے میں تو نہایت عجیب سی محسوس ہوتی ہے۔ جو کھانے کی ایک بہت مفید چیز ہے، اس سے نہایا جائے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ ٹوٹکا خارش یا چنبل اور خشک جلد جیسے امراض میں برسوں سے مستعمل ہے۔ آج کے جدید دور میں بھی کئی طبی ادارے جلدی امراض میں جو کے دلیے سے غسل کرنے کو مفید قرار دیتے ہیں۔ خیال رہے کہ جو کے دلیے سے نہانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ دلیا پکا کر اس سے غسل کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو کے خشک دلیے کو نہانے کے گرم پانی میں بھگو دیا جائے اور پھر اس پانی سے غسل کیا جائے۔ اس سے جلد پر ہلکی سی چکناہٹ والی نمی کی تہ جم جاتی ہے جو جلد کی خشکی کو دور کرتی ہے اور جلدی امراض کے لیے قدرتی دوا کا کام کرتی ہے۔ خیال رہے کہ پانی بہت گرم نہیں بلکہ نیم گرم ہونا چاہیے اور نہانے کے بعد جسم کو تولیے سے رگڑنا نہیں ہے، صرف خشک کرنا ہے۔ بواسیر میں پت جھڑ کی جھاڑی کا استعمال۔ اس جڑی بوٹی کو انگریزی میں وچ ہیزل کہتے ہیں۔ یہ نام سننے میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی جادوگرنی جنگل میں اپنا جنتر منتر پڑھ رہی ہو۔ اس کا مرکب آرائش حسن کی چیزوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، تاہم یہ بواسیر کے علاج میں قدیم زمانوں سے استعمال ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اس کا نامیاتی مرکب خون کی رگوں کو آرام پہنچاتا اور ان کی سوجن کو کم کرتا ہے۔ سانس کی بو دور کرنے کے لیے ملٹھی کا استعمال۔ ملٹھی قدیم زمانوں سے ہی اپنی شفا بخش خصوصیات کی بدولت بہت اہمیت کی حامل سمجھی جاتی ہے۔ اسے لوگ سانس کی بو دور کرنے کے لیے بھی چباتے تھے۔ یہ ان نباتاتی جراثیموں کے خلاف بہت مؤثر ہے جو دانتوں کو گلاتے اور مسوڑوں کی خرابی کا باعث بنتے ہیں۔ آج کل ملٹھی کی انہی خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹوتھ پیسٹ بنانے والی کمپنیاں اسے اپنی ٹوتھ پیسٹوں کے اجزاء میں شامل کر رہی ہیں۔ یاد رہے کہ سانسوں کی بدبو اکثر معدے کی خرابی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ ملٹھی معدے کے افعال کو بھی درست کرتی ہے اور اس سے ذہنی دباؤ میں بھی آرام ملتا ہے۔ دستوں سے ہونے والی کمزوری میں لیموں کا استعمال۔ لیموں وٹامن سی کا خزانہ ہے اور یہ ہر قسم کی جسمانی کمزوری میں مفید ہے۔ اگر آپ لمبے سفر پہ جا رہے ہیں تو لیموں ساتھ رکھنا نہ بھولیے گا، کیونکہ لیموں کا رس سفر کی تھکان اتارنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دستوں سے ہونے والی کمزوری کی وجہ سے منہ میں لعاب بننے کا عمل تیز ہو جاتا ہے، جس سے معدہ بھی خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اور متلی کی کیفیت بھی محسوس ہوتی ہے۔ اسی صورتحال میں لیموں چوسنے سے اس کے کھٹے ذائقے کے باعث منہ میں خشکی پیدا ہوتی ہے جو لعاب کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے، جس کے رد عمل میں متلی کی کیفیت میں آرام محسوس ہوتا ہے۔ تحقیق کاروں کے مطابق لیموں کی صرف خوشبو ہی سونگھنا بھی اس ضمن میں بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ مثانے کی نالی کی انفیکشن کے لیے کروندے کا جوس۔ یہاں یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ کیا کسی پھل کا رس پی کر جراثیمی انفیکشن کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ اکثر ماہرین کا ماننا ہے کہ جوس پینے کا مقصد محض یہ ہوتا ہے کہ زیادہ مائع استعمال کرنے سے پیشاب زیادہ آئے گا، جس سے مثانے کی نالی میں موجود انفیکشن کا موجب بننے والے جراثیموں کا جسم سے اخراج ہوگا اور یوں انفیکشن ختم ہو جائے گا۔ نیز پھل کے رس میں موجود تیزابی مادے بھی جراثیموں کے خاتمے کا سبب بن سکتے ہیں۔ تاہم بات صرف اتنی نہیں، کروندے یہ اچار وغیرہ میں بھی ڈالا جاتا ہے۔ کا جوس مثانے کے غدودوں کے خلیات کی اندرونی تہوں میں چھپے جراثیموں کو بھی کامیابی سے تہس نہس کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ انسان دوست جراثیموں کے لیے یہ نہ صرف بے ضرر بلکہ ان کی تقویت کا باعث ہوتا ہے۔ بے خوابی کے لیے حزام۔ ایک خوشبودار پودا کا استعمال۔ اگر رات کو آپ کو نیند نہیں آتی تو حزام نامی پودے کے پھلوں کا تیل آپ کو پرسکون اور آرام دہ نیند کی وادیوں میں پہنچانے کے لیے اکثیر ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ جسم کو سکون پہنچاتا ہے اور اس کو سونگھنے سے دل کی دھڑکن سست اور خون کا دباؤ یعنی بلڈ پریشر معمول سے ذرا کم ہو جاتا ہے۔ اس پودے میں موجود دو کیمیکلز میں یہ خصوصیت ہے کہ وہ مکس ہونے کی وجہ سے درد کش ہیں۔ تحقیق سے یہ پتہ چلا ہے کہ جو لوگ سونے سے پہلے اسے سونگھتے ہیں ان کا دماغ پرسکون ہو جاتا ہے اور وہ گہری نیند کے مزے لیتے ہیں۔ یاد رہے کہ اس کے تیل کا صرف بیرونی استعمال کرنا ہے یا پھر صرف سونگھنا ہے، اسے پینا نہیں ہے۔ ذہنی دباؤ سے نجات کے لیے چوئنگم کا استعمال۔ آج کل کے دور میں ہر شخص کسی نہ کسی وجہ سے ذہنی دباؤ
اور سٹریس کا شکار ہے۔ جاپان میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق 2 ہفتوں تک باقاعدگی سے چیونگم چبانے والے افراد میں ذہنی دباؤ کا لیول کم پایا اور ان کا مزاج نہ صرف خوشگوار ہوا بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو ہلکا پھلکا بھی محسوس کیا۔ آسٹریلیا میں کی گئی ایک اور تحقیق میں یہ پتہ چلا کہ چیونگم چبانے والے افراد میں ہلکے ذہنی دباؤ میں 16% جبکہ درمیانی درجے کے ذہنی دباؤ میں 12% تک کمی دیکھنے میں آئی اور ذہنی دباؤ سے نکالنے والے قدرتی ہارمون کی کارکردگی بھی مزید بہتر ہوئی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ چیونگم چبانے سے صرف سانسیں ہی نہیں مہکتی اور جبڑے ہی مضبوط نہیں ہوتے بلکہ یہ ذہنی دباؤ کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ گگورا کے ذریعے آگ سے جلے کا علاج۔ گگورا بہت فائدہ مند پودا ہے۔ یہ بہت سے امراض کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک سورج کی ضرر رساں شعاعوں یا آگ سے جلی جلد کا علاج بھی ہے۔ ایک جدید تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ 30% سے زائد جلے ہوئے اعضاء کے لیے استعمال ہونے والی ادویات کی نسبت گگورا کا استعمال زیادہ فائدہ مند رہا۔ اس میں موجود سوزش کو روکنے والے مادے متاثرہ حصہ کو آرام پہنچانے اور متاثرہ خلیوں کو ٹھیک کرنے میں جادو کا سا اثر رکھتے ہیں۔ البتہ اس کے استعمال سے پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ مریض کو اس سے الرجی تو نہیں۔ علاوہ ازیں بہت زیادہ جل جانے کی صورت میں ڈاکٹر کو دکھانا ہی مفید ہے۔ آنکھوں کے نچلے پپوٹوں کی سوجن کے لیے ٹھنڈی چائے کا استعمال۔ اس مسئلے کے حل کے لیے گیلے ٹی بیگز کو تھوڑی دیر فریج میں رکھنے کے بعد آنکھوں پر رکھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ چائے میں موجود مادہ کیفین اگر کسی کریم کی شکل میں جلد پر لگایا جائے یا گیلے ٹی بیگز کو ہی جلد پر مسل لیا جائے تو یہ جلد کو سورج کی منفی شعاؤں سے بچانے اور جلد کو کینسر کی روک تھام میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ گلے کے درد کے لیے نمکین پانی کے غرارے۔ نمک صرف کھانے کے ذائقے کو لذیذ ہی نہیں بناتا بلکہ اس کے اور بھی بے شمار فوائد ہیں جن میں سے گلے کے درد میں سکون پہنچانا بھی ہے۔ اگر گلا درد کر رہا ہو تو نمکین پانی کے غرارے درد کو دور کرنے اور گلے کو آرام پہنچانے میں مددگار ہوتے ہیں۔